باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیں ہم کلام کی کنجی میں آج تکوین کی کتاب میں سے 11ویں باب سے 50ویں باب تک میں جو اہم نکات ہیں ان پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں اس کی جو آیات دی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بابل کا برج، 11ویں باب میں 4 آیت۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور ہم اپنا نام کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روئے زمین پر پراگندہ ہوں۔ اب جو نقطہ ہے وہ ہے جماعت منقسم اور الجھاؤ کا شکار ہوئی، 11ویں باب 9ویں آیت، یعنی کہ جماعت تقسیم ہو گئی۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ وہاں خداوند نے ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے انہیں تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ 11ویں باب کی 27ویں آیت میں ابراہیم کا جو باپ ہے وہ ہے تارا، ابرام کا باپ۔ تارا کے تحت ہم دیکھتے ہیں تارا کا نسب نامہ یہ ہے، تارا سے ابرام اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ابرام کی بیوی کا نام سارائی تھا۔ ابرام کی بلاہٹ برکت کی بنیاد پر قائم، تکوین کی کتاب 12 باب اس کی پہلی آیت سے 3 آیت۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے اقربا کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو، اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا، جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے۔ ملادہ فرمائیں 18 باب 22 آیت بھی۔ کاہن اعظم ملکی صادق شالیم کا بادشاہ روٹی اور مے نکال آیا۔ اس نے اس کو برکت دے کر کہا، آسمان و زمین کے خالق خدائے تعالیٰ کی طرف سے ابرام مبارک ہو، اور ابرام نے سب چیزوں کا 10واں حصہ اس کو دے دیا۔ ملادہ فرمائیں 14ویں باب کی 18 سے 19 آیت، اور پھر 14ویں باب کی 21ویں آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں 15ویں باب کی 5ویں آیت سے 6 آیت۔ ابرام کے ساتھ عہد، ابرام کا ایمان اور راست بازی۔ پھر وہ اسے باہر لے گیا اور کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن، اگر تو انہیں گن سکے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور ابرام خداوند پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست ہی محسوب ہوا۔ ملادہ فرمائیں رومیوں کے نام خط، اس کا 4 باب 3 آیت بھی ملادہ فرمائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب 15 باب 18ویں آیت۔ اسی دن سے خداوند نے ابرام سے عہد کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک۔ اب 16ویں باب کی 15ویں آیت، ہاجرہ اور اسماعیل۔ اور ابرام کے لیے ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ غلاطیوں کے نام خط 4 باب اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب 17 باب پہلی آیت، خدا کا نام ایل شدائی۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تو خداوند اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے مابین عہد باندھوں گا اور تجھے نہایت ہی بڑھاؤں گا۔ اب 17 باب کی 5ویں آیت، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے اقوام کے لیے انبیاء کا والد بنایا ہے۔ 17ویں باب کی 5ویں آیت میں خدا ابرام کا نام تبدیل کرتا ہے اور اسے ابراہیم کا نام دیتا ہے، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں 17 باب کی 11ویں آیت کو، جس میں
चुनाव का निशान। पास तुम अपने बदन की खलड़ी का ख़तना करो और ये इस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे माबैन है। इसके साथ आप रोमियो के नाम ख़त चौथा बाब उसकी 11वीं आयत को भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तकवीन की किताब 18वें बाब की 10वीं आयत, जिसमें भांज सारा के लिए बेटे की पेशन गोई है। और उसने उससे कहा कि अगले साल मैं इस वक्त में तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। अभी हम देखते हैं तकवीन की किताब 18वें बाब की 16वीं आयत से 32वीं आयत, इब्राहीम की सिफारिश। तब उसने कहा, खुदावंद खफा ना होना, अगर मैं फ़कत एक दफ़ा और अर्ज़ करूं कि अगर वहाँ 10 पाए जाएं। वो बोला, मैं 10 की खातर भी इसे नीस्त ना करूँगा। और जब खुदावंद अब्राम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहीम अपने मस्कन को फिरा। अब हम देखते हैं 19 बाब की 24वीं आयत, सदूम की तबाही। और खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर खुदावंद की तरफ से गंदक और आग आसमान से बरसाई, और उसने इन शहरों को और सारे करीबो जवार को और इन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगता है नीस किया। अभी हम देखते हैं 21वें बाब की दूसरी आयत तकवीन की किताब, जिसमें इसहाक की पैदाइश का जिक्र है। और वो हामला हुई यानी सारा, और बड़ी उम्र में इब्राहीम के लिए इससे एक बेटा पैदा हुआ यानी इसहाक। अभी हम देखते हैं 22वें बाब की दूसरी आयत, इब्राहीम का ईमान आजमाया गया। उसने उससे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तूने प्यार किया है, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और इसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सौखनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। अब्रानियों 11 बाब 17 आयत को भी स्टडी करें। अभी हम देखते हैं तकवीन की किताब 23 बाब उसकी 19वीं आयत, इब्राहीम और सारा की कब्रें। इब्राहीम ने अपनी बीवी सारा को मकफीला के खेत के मुगारे में जो ममरे के मशरक़ में है दफनाया, और कनान की सरज़ की ज़मीन जो आज कल हबरून है। अब हम देखते हैं 25वें बाब की 10वीं आयत, इसी खेत में जो इब्राहीम ने बनी हित से मूल लिया था, वहाँ इब्राहीम और इसकी बीवी सारा दफनाए गए। अभी हम देखते हैं इसहाक के बेटों ईसाऊ और यकूब की पैदाइश 25 बाब की 23वीं आयत, 25 बाब की 33 से 34 आयत। खुदावंद ने उससे कहा, तेरे शिकम में 2 उम्मतें हैं, तेरे बतन से 2 कौमें निकलेंगी, कौम से कौम ज़ोरावर होगी और बड़ी छोटी की खिदमत करेगी। रोमियो के नाम ख़त 9 बाब उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत को भी स्टडी करें। 25वें बाब की 33 से 34 आयत तकवीन की किताब में हम देखते हैं, इस यानी ईसाऊ ने इस यानी यकूब के पास कसम खाई और अपने पलोटे होने का हक यकूब के पास बेचा। अभी हम देखते हैं नुक्ता 27 बाब की 28वीं आयत में, यकूब पलोटे बेटे की बरकत पाता है। खुदावंद फलक से औस और ज़मीन की ज़रखेज़ी तुझे बख्शे, अनाज और मै की अफरात। अभी हम देखते हैं 27 बाब की 36 आयत, उसने मेरे पलोटे होने का हक ले लिया और देखो अब उसने मेरी बरकत ले ली। अभी हम देखते हैं 28वें बाब की 12वीं आयत तकवीन की किताब, बैतेल में यकूब की रोया। और उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर धरी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है, और देखो खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। अभी हम देखते हैं तकवीन की किताब 28 बाब 13वीं आयत, और देखो खुदावंद सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, ये ज़मीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। अभी हम देखते हैं 28वें बाब की 14वीं आयत तकवीन की किताब, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की तरह होगी और जहान की तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। अभी हम देखते हैं तकवीन की किताब 32 बाब 24 से 25वीं आयत, यकूब खुदा के साथ कुश्ती लड़ता है।
اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھوٹتے تک ایک آدمی اس سے کشتی لڑتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس نے اس کی ران کی نس کو چھوا جو فوراً سکڑ گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب 32 باب 28ویں آیت۔ یعقوب کا نام اب اسرائیل ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور غالب آیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب 35 باب 22ویں آیت۔ اسرائیل کے 12 قبائل، یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ اب 37 باب کی 7ویں آیت۔ یوسف کے خواب۔ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا، اور تمہارے پولے آس پاس کھڑے ہو کر میرے پولے کے آگے جھکے۔ 37ویں باب کی 9ویں آیت۔ میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے آگے جھکے۔ اب 37 باب کی 14ویں آیت۔ یوسف اپنے بھائیوں کے پاس بھیجا گیا۔ جا دیکھ کہ تیرے بھائی اور گلے خیریت سے ہیں، اور میرے پاس خبر لا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 37 باب کی 28ویں آیت۔ یوسف اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بیچا گیا۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 مسکال کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے آئے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب 39 باب اس کی 2 آیت۔ خدا اس کے ساتھ تھا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، پس وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ 45ویں باب کی 4 آیت سے 5ویں آیت۔ اچھائی کے لیے برائی۔ تب وہ نزدیک آئے اور بولا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے مصر کی طرف بیچا، سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرف بیچا غمگین نہ ہو اور اپنے دلوں میں تنگ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 50ویں باب کی 19ویں آیت سے 20ویں آیت۔ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس سے نیکی کا قصد کیا تاکہ جو تم آج کے دن دیکھتے ہو وہ کرے، اور بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 46 باب کی 3 آیت۔ یعقوب مصر میں جاتا ہے۔ مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں تجھے وہاں بڑی قوم بناؤں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور تجھے ضرور پھر لے آؤں گا۔ 47 باب کی 13ویں آیت سے 26ویں آیت۔ لوگ کیسے غلام بنے، اور اس تمام سرزمین میں کچھ کھانا باقی نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک مصر اور ملک کنعان خستہ حال ہو گئے۔ تب یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تمہیں اور تمہاری زمینوں کو فرعون کے لیے خریدا ہے، لو یہ بیج تمہارے لیے ہے، زمین میں بو۔ 48ویں باب کی 5ویں آیت۔ تکوین کی کتاب۔ یعقوب افراہیم اور منسے کو برکت دیتا ہے، اور اب تیرے 2 بیٹے افراہیم اور منسے جو تجھ سے مصر کی سرزمین میں پیدا ہوئے میرے ہیں، وہ روبین اور شمعون کی طرح میرے ہوں گے۔ ابھی تکوین کی کتاب 49 باب اس کی 1 آیت۔ یعقوب 12 قبائل کے مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلوا کر کہا، افراہیم ہو کہ میں تجھے سناؤں کہ آخری دنوں میں تم پہ کیا کیا گزرے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 49 باب کی 10ویں آیت۔ نجات دہندہ یہودا سے آئے گا۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بلم جاتا رہے گا، جب تک کہ نہ آئے شلوا، اور قومیں اس کی تابعدار ہوں گی۔ ملاحظہ فرمائیں، شمعون، لاوی اور ربین کو رد کیا گیا۔ اب تکوین کی کتاب 50واں باب اس کی 13ویں آیت، جس میں یعقوب کی تجہیز اور تکفین کا ذکر ہے۔ اس کے بیٹے اسے ملک کنعان میں لے گئے اور اسے مکفیلا کے کھیت میں مغارے میں، جسے ابراہیم نے قبرستان کی ملکیت کے لیے افرون ہتی سے ممرے کے مقابل خریدا تھا، دفن کیا۔
میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں. آج کی کلام کی کنجی کی اسٹڈی تھوڑا لینتھی تھی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ظاہر ہے آج ہم نے تکوین کی کتاب کو کمپلیٹ کرنا تھا. نیکسٹ اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے تکوین کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور اس کے اہم نکات. تکوین کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اس میں ہم اہم نکات پر غور و خوض کریں گے. تب تک کے لیے اپنے خادم کو اجازت دیں. خداوند آپ سب کے ساتھ اور میرے ساتھ عبدالآباد رہے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین.